بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر فی اصول تفسیر۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کی یہ بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اور یہ جو اصل کتاب ہے یہ عربی میں لکھی گئی، پھر اس کا فارسی میں ترجمہ کیا اور پھر فارسی سے عربی میں کنورٹ کی گئی، لیکن زیادہ مشہور یہی ہے کہ یہ فارسی میں لکھی گئی تھی۔ اصل کتاب اب یہ ہے کہ یہ فارسی میں ہے، اور فارسی کے بعد پھر اس کو شاہ ولی اللہ نے اس کو عربی میں کنورٹ کیا۔ تو اس کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 5 باب لکھے ہیں۔ ان 5 ابواب میں سے جو پہلا باب ہے وہ ہے علوم پنجگانہ کے حوالے سے۔ پہلا باب کیا ہے؟ علوم پنجگانہ۔ علوم پنجگانہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں، کتنی کل آیتیں ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 6238 غلط ہے، 6238 آیتیں ہیں اس کی جو اصل ہے۔ آپ گنے کسی دن تو 6238 بنے 6666، یہ ویسے مشہور ہو چکی ہیں۔ تو یہ جو قرآن پاک کی 6238 آیات ہیں، ان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے علم الاحکام، ایک ہے علم المحاسنہ، ایک ہے علم تذکیر بآلاء اللہ، اور ایک علم تذکیر ایام اللہ، اور ایک علم تذکیر بالموت وما بعدہ۔ یعنی قرآن پاک کی ساری آیتوں کو شاہ ولی اللہ نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اس کے کل کتنے باب بنتے ہیں، 5 باب بنے گے۔ قرآن پاک کے جو موٹے موٹے یہ 5 ابواب بنتے ہیں، یہ 5 ابحاث سے اس کو علوم پنجگانہ کا نام دیا گیا ہے۔ 5 علوم۔ ان علوم پنجگانہ میں پہلا علم ہے علم الاحکام۔ کیا ہے؟ علم الاحکام۔ دوسرا ہے علم المحاسنہ، تیسرا ہے علم تذکیر بآلاء اللہ، چوتھا ہے علم تذکیر ایام اللہ، اور پانچواں علم تذکیر بالموت وما بعدہ، موت اس کے بعد۔ علم الاحکام کیا ہے بیٹا؟ علم الاحکام جو ہے بیٹا یہ ہے کہ قرآن پاک کی وہ آیات جن میں حلال حرام کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اور نکاح کا، طلاق کا، کاروبار کا، حدود و تعزیرات کا بیان ہوا ہے، اس کو علم الاحکام کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کی 500 آیات ہیں۔ قرآن پاک کی 500 آیتیں ہیں کہ جن آیتوں میں یہ جو ہمارے مسائل ہیں نا، مسائل ذکر ہیں۔ تو اس کو شاہ ولی اللہ صاحب نے پھر آگے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کچھ وہ مسائل ہیں جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، اور جن کا تعلق اپنی ذات سے، اس میں نماز آ جائے گی، روزہ آ جائے گا، حج آ جائے گا، زکوٰۃ آ جائے گا، جہاد آ جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے۔ نمبر 2 مسائل ہے وہ تدبیر منزل۔ تدبیر منزل سے مراد یہ ہے کہ نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، اور خلا کے، زہار کے، لیان کے، عدت کے، اور نان و نفقہ کے مسائل، جن کا معاملہ، جن میں شوہر کے حقوق و فرائض، بیوی کے حقوق و فرائض، والد کی ذمہ داریاں، ماں کی ذمہ داریاں، بہن بھائی کی ذمہ داریاں، اولاد کی تربیت، ان کا نان و نفقہ، ان کی تعلیم، یہ سب کچھ تدبیر منزل میں آتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیات کا دوسرا حصہ ہے۔ اور تیسرا ہے سیاست مدر۔ سیاست مدر سے مراد یہ ہے کہ کسی ملک کا نظام کیسا چلتا ہے، نظام حکومت کیسا ہونا چاہیے، کوئی جرم کرے اس جرم کی سزا کیا ہونی چاہیے، اس ملک میں کاروباری معاملات، تجارت کے، زراعت کے، صنعت و حرفت کے، ملازمت کے، یہ جتنے بھی قواعد ہیں وہ سارے سیاست مدر کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہ 3 حصے ہیں علم الاحکام کے۔ پہلے یہ سنیں کہ قرآن پاک کی کل 5 حصے علوم پنجگانہ شاہ ولی اللہ نے کہا۔ ان علوم پنجگانہ میں پہلا ہے علم الاحکام۔ علم الاحکام کے اندر اللہ رب العزت نے پہلی جو چیز رکھی وہ دین ابراہیمی کو باقی رکھا، کیونکہ جو دین محمدی ہے یہ دین ابراہیمی ہی کا ایک تسلسل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جتنے احکامات تھے وہ دین محمدی میں باقی رہے، ان میں مطلب کمی بیشی عمومی طور پر نہیں ہوئی۔ پھر اس کے 3 حصے تھے، انسان کی ذات۔ انسان کی ذات کے اندر ساری عبادات، طہارت وغیرہ آیتیں ہیں۔ پھر تدبیر منزل، نکاح، طلاق، اور پھر اس کے بعد سیاست مدر جس میں معاملات یعنی خرید و فروخت اور جو دوسرے معاملات ہیں۔ اگر ہم اس کو اور آسان طریقے سے سمجھنا چاہیں تو بیٹا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان کے 4 قسم کے تعلق ہیں۔
کتنے تعلق ہیں؟ 4 قسم کے تعلق ہیں۔ انسان کا ایک تعلق ہے رب کے ساتھ ہے، ایک تعلق کیا ہے؟ رب کے ساتھ۔ جو انسان کا تعلق رب کے ساتھ اس کو عبادات کہتے ہیں۔ آپ نے یہ بیٹا پڑھا ہے مطلب قدوری کے اندر بھی، نور الرضا کے اندر بھی، آگے ہدایہ میں بھی آپ پڑھے ہیں، ان کے بعد رکھ عبادات کہتے ہیں۔ عبادات میں جتنے مسائل آتے ہیں وہ مسائل ہے جس میں بندے کا تعلق خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 2 وہ مسائل ہے جس میں انسان کا تعلق خدا کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مناکحات۔ مناکحات نکاح کی جو مسائل ہیں، تو مناکحات کے اندر شادی، خرچہ، اخراجات اور بچوں کی تربیت، کفالت، والدین کے حقوق و فرائض، تو یہ سب چیزیں مناکحات کے اندر، طلاق کے، حق مہر کے، عدت کے مسائل، رضاعت کے مسائل، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اور تیسرا انسان کا تعلق ہے معاشرے کے ساتھ۔ پہلا تعلق رب کے ساتھ عبادات، دوسرا تعلق خاندان کے ساتھ مناکحات، اور تیسرا تعلق ہے معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے، ہمارا معاشرے کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، لین دین کا، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا، اس کو کہتے ہیں معاملہ۔ اور اس کا چوتھا حصہ ہے تعزیرات۔ کیا ہے؟ تعزیرات۔ تعزیرات کا مطلب ہے کس جرم کی کیا سزا ہے۔ آپ عالیہ دوم کے جو ہدایہ ہے نا، اس میں بیٹا ہم نے معاملات بھی پڑھنے، مناکحات بھی پڑھنے ہیں، معاملات بھی پڑھنے ہیں، معاملات بھی پڑھنے ہیں، یعنی خرید و فروخت بھی پڑھنی ہے، کتاب و رکیو بھی پڑھنے ہیں، اور نکاح کی مسائل بھی ہم نے پڑھنے ہیں۔ یہ علم الحکام کا پتہ چل گیا۔ اب آگے علم المحاسمہ۔ محاسمہ کا مطلب ہوتا ہے مباحثہ کرنا، مناظرہ کرنا، ویسے خصم کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا، کہ باطل فرقوں سے جھگڑا کرنا۔ قرآن پاک کے اندر 4 باطل فرقوں کا بیان ہوا ہے۔ کتنے باطل فرقوں کا بیان ہوا ہے؟ 4۔ نمبر 1 مشرکین، نمبر 2 یہود، نمبر 3 نصارہ، اور نمبر 4 منافقین۔ 4 گروہ جو باطل فرقے ہیں، جو 4 گروہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں محاسمہ کیا، جن سے اللہ نے مطلب دلائل کے ذریعے بات کی۔ اور قرآن پاک کا اس میں بنیادی طور پر 2 طرح کا انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کا انداز رکھا ہے۔ نمبر 1 اللہ نے ان کے باطل عقیدے کو بیان کر کے ان کی قباحت کو ظاہر کیا ہے، کہ مشرکین کا، یہود کا، عیسائیوں کا، یہ منافقوں کا یہ باطل عقیدہ یہ ہے، صرف ان کے باطل عقیدے کو بیان کر کے ان کی قباحت کو ظاہر کیا ہے۔ نمبر 2 جو گمراہوں کے شبہات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا مدلل رد کیا ہے۔ گمراہ فرقوں کے جو شبہات تھے، ان کے سارے شبہات کا رد کر کے مدلل ان کا رد کیا، پہلے ان کو بیان کیا پھر ان کا مدلل رد کیا۔ یہ بنیادی بات ہے۔ قرآن پاک میں جو رب تعالیٰ کا اسلوب ہے گمراہ فرقوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا، تو وہ 2 چیزوں پہ مشتمل ہے۔ یا تو اللہ نے صرف ان کی قباحتیں ظاہر کی ہیں، ان کے عقیدے میں یہ قباحتیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے قباحتیں ظاہر کرنے کے بعد ان کا مدلل رد کیا ہے۔ اب اس میں پہلا ہے مشرکین کا۔ پہلا کیا ہے؟ مشرکین کا۔ تو قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے یہ دونوں انداز اپنائے ہیں، مشرکین کے عقیدے کی خرابیاں بھی بیان کی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی خرابیوں کا رد بھی بیان کیا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں تک علم المحاسمہ کا سمجھ آ گیا۔ علم المحاسمہ کا مطلب کیا ہے؟ 4 گمراہ فرقوں سے مباحثہ کرنا۔ علم المحاسمہ کا مطلب کیا ہے؟ 4 گمراہ فرقوں سے مباحثہ کرنا۔ وہ 4 گمراہ فرقے کون کون سے ہیں؟ مشرکین، یہود اور منافقین۔ ان چاروں میں سے پہلا کس کا ذکر ہے؟ مشرکین کا۔ مشرکین کے اندر 5 بڑی خرابیاں تھیں، ان کے عقیدے کے اندر 5 بڑی خرابیاں تھیں۔ نمبر 1 شرک تھا، نمبر 2 تشبیہ تھی، نمبر 3 تحریف، اور نمبر 4 حشر و نشر کا عدمی انعقاد، اور نمبر 5 استعباد رسالت۔ اب میں 5 آپ کو سمجھاتا ہوں۔ نمبر 1 ان کے عقیدے میں یہ خرابی تھی کہ وہ مشرک تھے۔ کیا تھے؟ مشرک، شرک کرتے تھے۔ اور یہ آپ کو واضح پتہ کہ شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی اور کو شریک کرنا، یا کسی اور اللہ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھنا، یہ شرک ہے۔ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ تشبیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، مشرکین نے، جو اپنے باپ دادا تھے ان کے نام پر انہوں نے بتوں کو بنا لیا تھا۔
تو یہ تشبیہ کے قائل ہو گئے. انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم ان کو خدا تو نہیں مانتے لیکن خدا کے لیے مشابہت رکھتے ہیں. یہ جتنے بھی ان کے بت تھے نا مشرکین مکہ کے مطلب حبل تھا یا مطلب جو ان کے یہ نائلہ تھے یا اساف تھے, یہ خانہ کعبے کے اندر اور صفا مروہ پہ یہ انہوں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے. تو یہ جتنے بت تھے یہ ان کے اپنے اپنے بڑے بزرگوں کے نام پہ تھے. شیطان ان کے پاس آتا کہتا کہ تم تو مطلب تمہارے جو بڑے تھے وہ تو بہت بڑے بزرگ تھے, تو اب وہ تو چلے گئے, ان کی یاد میں ایک تصویر بنا لو یا بت بنا لو. تو شروع میں وہ صرف اس کے پاس بطور تعظیم جاتے, پھر بطور عبادت جانے لگے, پھر وہ شرک کا کھلا کاروبار شروع ہو گیا. تو ابتدائی سے ہوئی کہ انہوں نے اس کی تصویر یا تشبیہ بنائی. تو یہ تشبیہ کے قائل تھے, انہوں نے اپنے مطلب بڑوں کو خدا کا درجہ دے کر ان کے بت بنا کے رکھ دیے تھے. تو یہ تشبیہ انہوں نے کیا تھا. نمبر 3 ہے تحریف. تحریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت جو مکے میں تھا یا جو اہل عرب تھے یہ عمومی طور پر حضرت ابراہیم کی اولاد تھی, اور حضرت ابراہیم کی جو تعلیمات تھی وہی تعلیمات اہل مکہ ماننے کے بعد تھی کیونکہ ان کی اولاد تھی. لیکن انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر رد و بدل کر دیا تھا. جو دین ابراہیمی تھا تو دین ابراہیمی کو انہوں نے بالکل بگاڑ کے رکھ دیا. دین ابراہیمی کے اندر بہت زیادہ انہوں نے خرافات داخل کر دی. اس میں تحریف کا مطلب ہوتا ہے چینج کرنا, تبدیلی کرنا, کہ جو اصل دین ابراہیمی کی تعلیمات تھی ان کو ختم کر دیا تھا. نمبر 4 حشر و نشر کا عدم اعتقاد. ان کا عقیدہ تھا کہ نہ مرنا اور نہ مرنے کے بعد زندہ ہونا. اور نمبر 5 استعباد رسالت. وہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ نبی بننے کے اہل نہیں ہے. ان کا یہ ذہن کہتا تھا کہ ایک بچہ یتیم پیدا ہوا ہے, سر پہ باپ کا سایہ نہیں, اس کے بھائی نہیں, اس کے بیٹے نہیں, بہت زیادہ مال و دولت نہیں, وہ بندہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ یا نبی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ فرشتے چلیں گے, جس کے ساتھ آسمان چلے, یا جو مطلب اپنے ساتھ ایک وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ کوئی انسان نبی نہیں بن سکتا. نبی بننے کے لیے فرشتے کو ہونا ضروری ہے, کسی انسان کا فرشتہ بنتا ہے نبی بننا ممکن نہیں ہے. تو یہ 5 خرابیاں تھیں. نمبر 1 کیا تھا؟ شرک, اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا. تشبیہ, اپنے بڑوں کے بت بنا کے ان کو پوجنا. تحریف, حضرت ابراہیم کے دین کے اندر جو تعلیمات تھیں ان میں کمی بیشی کرنا, چینجنگ کرنا. حشر و نشر, یہ کہنا کہ ہم کیسے مریں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں تو ہڈیوں کے بعد ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے, ہم کیسے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. اور 5واں یہ ہے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ کسی آدمی کے لیے, بشر کے لیے ممکن نہیں کہ کوئی بشر جو ہے نا وہ نبی بن سکے یا رسول بن سکے. یہ ان کے 5 بہت بڑے مشرکین کے عقیدوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا. یہ جو میں نے پہلے نقطہ کی کرنا, میں نے باطل عقیدہ بیان کر کے بات ہزار کی ہے کہ یہ ان کا باطل عقیدہ ہے, اس میں ایک بات یہ ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقیدے کو بیان کیا ہے, تو ایسے ہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر ان کے اس باطل عقیدے کا رد بھی کیا ہے. جیسے شرک, اب شرک کا رد 3 جگہ 3 طریقے سے ہوا ہے. شرک کا رد کیسے ہوا ہے؟ 3 طریقے سے. کیسے؟ جیسے وہ ایک شرک یہ کرتے تھے کہ اللہ کے ایک بندوں کو خدا سمجھ لیتے تھے, تو اللہ نے فرمایا کہ تو بندگان خاص اللہ کے برابر نہ. اللہ نے فرمایا یہ جتنے میرے بندے, یہ سارے میرے بندے ہیں, یہ مطلب خدا نہیں ہو سکتے. نمبر 2, اللہ نے فرمایا کہ تمام انبیاء کا اجماع اس بات پہ ہے, جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش نبی ہے, سارے نبی ایک اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے تھے. کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہے کہ جس نے شرک کی طرف بلایا ہو. جتنے نبی ہیں تمام توحید کے قائل تھے اور توحید کی دعوت دینے والے تھے. اور تیسرا, اللہ نے قرآن پاک میں مشرکین کے سامنے ان کے بتوں کی خرابیاں بیان کی تھی. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان بتوں کے اوپر ایک مکھی آ جائے تو تم وہ مکھی کو اڑانے پر بھی قادر نہیں ہو. تو یہ بات کہ ان کے بتوں کے اللہ تعالیٰ نے بتوں کی بے بسی ظاہر کی کہ یہ بت نہ چل سکتے ہیں, نہ پھر سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں, یہ خود تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں. اور جب یہ خود تمہارے ہاتھوں کو بنائے ہوئے ہیں تو یہ آگے کیسے کسی کو پیدا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتوں کی جو عبادت تھی یا بتوں کی خرابیاں تھی نا, یہ ان کے سامنے واضح کی. تو شرک, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مشرکین کے شرک کو بھی بیان کیا. 5 قسم کا شرک کرتے تھے,
اور ان شرک کا جو اللہ تعالیٰ رد تھا وہ رد بھی بیان کرتا ان طریقوں سے کہ ایک تو یہ کہ بندگان خاص پیدا فرماتا وہ بندے اور رب کیسے ہو سکتے ہیں. پھر تمام نبی یہی تعلیم لے کے آئے کہ اللہ ایک ہے. اور پھر بتوں کے اندر جو بتوں کی اندر ذات میں جو خرابیاں تھیں کہ وہ تو خود ہاتھوں کے بنائے ہوئے کسی کو کیا بنائیں گے, وہ کیسے کائنات کا نظام چلا سکتے ہیں. دوسری ہے تشبیہ. تشبیہ کا مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو پہلے ان کی تصویر بنائی بطور یاد, پھر اس یاد کی تعظیم, پھر اس تعظیم سے آگے بندگی, اور بندگی سے پھر شرک پہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ رد کیا کہ یہ جو تم نے کعبے کے اندر اپنے بڑوں کے بت بنا کے رکھے ہیں اور ان کو سجدہ کرتے ہو, تو یہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ خدا ہے تمہارے پاس. اس طرح ان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ان کا مطلب ان کے خدا ہونے پہ کوئی دلیل دو, لیکن وہ نہیں دے سکے. اس کا مطلب عقیدہ غلط تھا. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جن کو تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے بیٹیاں قرار دیتے, مثلا وہ کہتے تھے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. فرشتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں. اب اللہ تعالیٰ یا مطلب اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ تم انسان کو رب کا نعوذ باللہ بیٹا قرار دیتے ہو یا فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے ہو, کیا یہ رب کی جنس سے ہیں؟ کیونکہ باپ اور بیٹا کے لیے ہم جنس ہونا ضروری ہے. تو وہ جس کو بھی رب مانتے تھے, اللہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ کیا یہ میرے ہم جنس ہیں کہ جو تم ان کو میرا بیٹا یا میرا باپ یا میری بیوی نعوذ باللہ یہ بیٹی مان کر میرے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو. تو یہ ان کا مطالبہ کر کے ان کا یوں بھی ارادہ کیا گیا. نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ نے سے یہ بھی پوچھا کہ تم اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کرتے ہو, اب تمہارے لیے بیٹیاں اور رب تعالیٰ کے لیے رب اپنے لیے بیٹے اور رب کے لیے بیٹیاں. جیسے سورہ نجم کے اندر ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ تمہاری کیسی تقسیم ہے, تل کا اذن قسمت الدیزہ. سورہ نجم کے اندر آتا ہے کہ یہ تو بڑی عجیب تقسیم ہے کہ اپنے لیے تم پسند کر رہے ہو بیٹے اور رب کے لیے بیٹیاں. تو یہ جو تشبیہ کا اللہ تعالیٰ نے رادیو کیا 3 طریقے سے. ان سے دلیل کا مطالبہ مانگا کہ ان کے خدا ہونے پہ دلیل دو. پھر اللہ نے اس طرح بھی سمجھایا کہ دیکھو جس کو تم میرا بیٹا یا مجھ سے تشبیہ دے رہے ہو اس کا میرا ہم جنس ہونا ضروری ہے اور میرا کوئی ہم جنس نہیں ہے. اس کے بعد تحریف یہ تھی کہ وہ دین ابراہیمی کی جو تعلیمات تھی ان کے اندر چینجنگ کرتے تھے, تبدیلیاں کرتے تھے. جو ان کی تعلیمات تھی ان تعلیمات کو بدل کے رکھ دیا تھا. مثلا ابراہیم کے دین میں ایک ختنہ کرنا شامل تھا, لیکن یہ مشرکین مکہ ختنہ نہیں کرتے تھے. حضرت ابراہیم کے دین میں ہر وقت صاف ستھرا اور جمعے کی تعظیم شامل تھی, وہ یہ بھی نہیں کرتے تھے. حضرت ابراہیم کے دین میں نکاح سنت تھا, تو یہ نکاح چھوڑ کر بدکاری کے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو یہ ساری تحریف کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم تحریف کرتے ہو تمہاری اس تحریف پہ کسی بھی مذہب کے کسی بھی نبی سے کوئی بات منقول نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم پر جو احکامات اترے تھے ان میں تبدیلی ہوئی ہے تو کسی نبی سے تو کوئی دلیل ہے, ان کی اولاد میں بڑے نبی ہوئے ہیں. نمبر 4 زمین وہ حشر و نشر کا عدم اعتقاد رکھتے تھے کہ نہ ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مر کے مٹی قبر میں جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد چپ کر جائے گا, اس کے بعد وہ بندہ اس کی ہڈیاں رہ جاتی ہیں اور ہڈیاں بھی پسیدہ ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا جائے, پھر اس میں روح پھونکی تھے. تو یہ ان کی نظر سے دور تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا ارادہ کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بڑی مثالیں دی. اللہ نے فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ مردہ زمین ہوتی ہے, بارش نازل ہوتی ہے تو مردہ زمین سے پودے فصلیں اگاتی ہیں, درختوں کو زندگی مل جاتی ہے. خدا نے پھر فرمایا حضرت آدم کا واقعہ بیان کیا, حضرت عیسیٰ کا واقعہ بیان کیا, پھر حضرت ابراہیم کے سامنے جو پرندے تھے ان کا, حضرت عیسیٰ کے سامنے جو مٹی سے پرندے بنا کے اڑاتے تھے ان کا واقعہ بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان کر ان کو کہا کہ دیکھو جیسے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے کرنے پہ قادر ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہتے کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم حشر و نشر نہیں ہوگا, جو عرب کے اندر اہل کتاب ہے عیسائی یہودی ہیں, اللہ فرماتا تم ان سے پوچھ لو کہ وہ تمہیں بتا دیں کہ کیا ان کی کتاب میں ایسا لکھا ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے جب عیسائیوں یہودیوں کے پاس بھی لکھا ہے اب مسلمانوں کے پاس بھی ہے, اس کا مطلب یہ سچے ہیں تم جھوٹے ہو. 5واں ان کا تھا استباد رسالت. وہ کہتے تھے کہ نبی جو ہے نا وہ انسان مرد نہیں, انسان نہیں ہو سکتا, وہ کسی اور جنس کو فرشتہ ہونا چاہیے.
وہ فرشتہ آسمانوں سے ہے، اس کے ساتھ فرشتے چلتے ہوں، بارش چلتی ہو، بادل چلتے ہوں، اس کے ساتھ خزانے چلتے ہوں. وہ اپنے ذہن میں یہ چیز بنا کے بیٹھے تھے. وہ کہتے تھے کہ محمد ایک یتیم پیدا ہوئے، نہ ان کا باپ سر پہ ہے، نہ بھائی ہے کوئی، نہ بیٹے ہیں، نہ برادری، مطلب میں برادری مطلب جنگجو ہے، نہ مطلب ان کے ساتھ بہت زیادہ مال و دولت ہے ظاہری طور پر. تو عمومی طور پر یہ سوال کرتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی بنانا ہوتا تو اللہ کو تم ہی نظر آئے تھے. یہ طائف میں بڑے بڑے سردار ہیں یا مکے میں بڑے بڑے سردار ہیں، اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا تو ہم بنتے، جب ہم نہیں بنے تو تم کیسے بن گئے؟ تو لہذا یہ نبوت والا سرا ڈوگ ہے نوز باللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ کوئی پہلے نبی نہیں ہے، ان سے پہلے بھی دنیا میں بڑے نبی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے ان کی اس قیدی کا رد کیا کہ نبی انسانی تھا. اللہ کہتا ہے کہ ہمیشہ سے جو نبی ہے وہ انسان ہی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے نبی سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہو، میرا نبی تمہارے فرمائش پہ معجزے ظاہر کرتا ہے، تو کیا یہ معجزہ ظاہر ہونا ان کے نبی ہونے پہ دلیل نہیں ہے؟ تو بیٹا چار گمراہ فرقے ہیں. پہلا گمراہ فرقہ ان کو علم المخاصمہ یعنی کہ مناظرے کا علم اور مباحثے کا علم، پہلے مشرکین ان کے اندر یہ 5 خرابی اور 5 خرابیوں کا اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے رد کیا. فرقہ یہود. اب یہود کے اندر کیا خرابیاں تھیں؟ تحریف لفظی کرتے تھے، تحریف معنوی، کتمان اختراع، تساہل، قبول رسالت میں تعمل اور بہل و حرص میں مبتلا ہونا. یہ 7 خرابیاں تھیں یہود کے اندر. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کی یہ 7 خرابیاں بیان کی تھیں. ایک ہے تحریف لفظی. تحریف لفظی یہ تھی کہ تورات کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کا معنی کچھ اور کر دیتے ہیں. یہ شاہ ولی اللہ کا اپنا نظریہ. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ تحریف تورات یا انجیل کے اندر تحریف معنوی نہیں، تحریف لفظی ہوئی ہے. لیکن یہ شاہ صاحب کی غلطی ہے. جو علماء محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تورات کو بدل دیا تھا. تورات کے اندر، انجیل کے اندر یہ بدلنے کی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں ایک وقت ایسا بھی ہے کہ ہزاروں انجیلیں اور ہزاروں توراتیں تھیں. پھر انہوں نے ایک مطلب اٹلی کا شہر ہے، وہاں پہ انہوں نے سارے سائی پادریوں نے میٹنگ کی، ایک میز کے اوپر وہ ہزاروں انجیلیں رکھی اور اس کو ہلانا شروع کیا میز کو. تو ساری انجیلیں گرتی بھی صرف 4 بچی. ان 4 کو کہا یہ سچی ہیں، یہ انجیلیں برناباس کی، لوکا کی، متی کی اور یوحنا کی. اب یہ 4 ان کی انجیلیں جن کو یہ سچی مانتے ہیں، لیکن یہ بھی ان کے پاس خود آپ کی طرف سے دلیل نہیں ہے، بس یہ اس لیے سچی ٹھہری ہے کہ یہ میز سے نیچے نہیں گری تھی. تو اب ان کے اندر بھی آپس میں بڑا فرق ہے، ان انجیلوں کے اندر بھی، ایسے تورات کے اندر بھی. آج کل بیٹا جس کا نام ہے نا وہ ہے عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید. عہد نامہ قدیم تورات کو کہتے ہیں اور زبور کو کہتے ہیں، اور عہد نامہ جدید جو ہے نا وہ انجیل کو کہتے ہیں. اور انگلش میں اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ. عہد نامہ قدیم یا اولڈ ٹیسٹامنٹ تورات اور زبور. اور آپ کو پتہ ہے بیٹا جو زبور ہے نا یہ غزلیں ہیں، یہ عشق کے اشعار ہے، محبت والے اشعار ہے جو زبور ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آواز عطا کی تھی، اور جب وہ زبور پڑھتے تھے نا اس وقت مطلب پرندے ساکت ہو جاتے تھے، پرندے تک رک جاتے تھے. جب کوئی بڑا پیارا پڑھتا تب کہتے ہیں اللہ نے اس کو لہن داؤدی عطا کیا ہے. یہ لہن داؤدی میں پڑھتا ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا لہن. اس دنیا میں ہمارے نبی کے بعد اگر کسی کا لہن جو ہے نا وہ پیارا ہے تو وہ داؤد کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ اسے تو لہن داؤدی کا حصہ نہیں رہو. بے بن کعب کے بارے میں یہ فرمایا تھا. تو جو مسئلہ اصل مسئلہ وہی ہے کہ وہ تحریف لفظی کے بھی قائل تھے اور تحریف معنوی کے بھی. تحریف لفظی یہ تھی کہ انہوں نے اصل تورات کو بدل دیا تھا یہودیوں نے، اور تورات کے اندر انہوں نے مٹا کے نہیں کر دی. وہ شاہ ولی اللہ صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ انہوں نے اصل تورات کو نہیں بدلا تھا، جو آگے اس کا ترجمہ کرتے ٹرانسلیشن تھی نا اس کو چینج کیا تھا. اور یہ نازل ہوئی تھی عبرانی زبان میں. جو تورات اور انجیل کی اپنی زبان ہے وہ بیٹا عبرانی زبان ہے. اب اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. اب جو تورات انجیل ہے وہ انگلش زبان میں، اردو میں، تقریباً دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہے، لیکن جو اصل ہے وہ بیٹا عبرانی زبان ہے. عبرانی زبان اب دنیا سے ناپید ہو چکی ہے. تو یہ تحریف لفظی بھی کی اور تحریف معنوی. تحریف معنوی یہ تھی کہ شاہ صاحب اس کے بھی قائل تحریف معنوی کو کہتے ہیں. تحریف معنوی نہیں کی ہے، معنی نہیں بدلا. لیکن
پر اللہ نے یہود کی خرابی ہے کہ یہ ظاہر کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں مطلب جڑا جو ہے نا پہلے بارے میں ولا تشترو بیاات اللہ ثمنا قلیلا اور فبدل اللہ زیادہ ظالم قول غیر الذی قیل لهم، یہ جو ہے یہ تحریر پہ دلالت کرتی ہیں کہ وہ تورات کو بدل دیا کرتے تھے، جو مسئلہ ہوتا تھا وہ نہیں بتاتے تھے. اور تحریف معنوی یہ تھی کہ اس کا معنی چینج کر دیتے تھے، معنی تو کچھ اور ہوتا تھا حقیقت میں، لیکن معنی بدل کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے. جیسے ہتاتن کا معنی انہوں نے ہتاتن کر لیا، ہتاتن کا معنی ہمیں بخش دے اور ہتاتن ہمیں گندم دے. یہ معنی حق کچھ پاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ حق کو چھپاتے تھے. جو سچی بات ہے وہ چھپاتے تھے، وہ ظاہر نہیں کرتے تھے. یہ پہلے سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا یہودی کے حوالے سے کہ اتحدثونہم بما فتح اللہ لکم لیحاجوکم بہ عند ربکم. اللہ وہ یہودی عالم اپنے دوسرے یہودیوں کو کہتے ہیں مسلمانوں کے سامنے جا کے سچی بات نہ کیا کرو. وہ سچی بات کیا کہ محمد پاک کی جو صفات ہیں ہماری کتاب کے اندر ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن دشمنی کی وجہ سے یہ نہیں مانتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے تھے. ان کا خیال تھا یہ جو یہودی تھے مدینے میں بیٹھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں آئے تھے. تو رات کے اندر لکھا تھا کہ نبی آخر زمان کی جو ہجرت کا ہے کہ وہ وہاں پہ کھجوروں کی کثرت ہوگی اور ایسی ایسی سرزمین ہوگی اور دو وادیوں کے دو پہاڑوں کے درمیان ہوگی. تو یہ ملک شام سے یہودی، شام سے فلسطین سے سارے یہودی نبی پاک کے انتظار میں مدینے گئے تھے. جب نبی پاک مدینے آئے تو جو چند یہودی عالم تھے جیسے عبداللہ بن سلام تھے، انہوں نے حضور کی وہ نشانیاں جو تورات میں لکھی تھی وہ نشانیاں پڑھی، پہچانی اور کلمہ پڑھ دی. لیکن اکثریت یہودیوں کی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اب وہ جانتے تو تھے کہ یہ اب سچے نبی ہیں، لیکن ان کی دل میں یہ بات تھی کہ جو حضرت ابراہیم کے کل 4 بیٹے تھے، لیکن 2 بیٹے مشہور ہوئے اسماعیل اور حضرت اسحاق. یہ سارے یہودی حضرت اسحاق کی اولاد سے تھے اور حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے. تو جب یہودیوں کو یہ پتا چلا کہ نبوت ہمارے خاندان سے یعنی حضرت اسحاق کی اولاد سے نکل کے حضرت اسماعیل کی اولاد میں چلی گئی ہے، تو تب اس بنیاد پر یہودیوں نے نبی پاک سے دشمنی کی تھی. تو اب ان کو پتا تھا، نشانیاں بھی پائی جا رہی تھی، وہ آئے بھی حضور کے انتظار میں تھے اور اس بات کا اپنی محفلوں میں اقرار بھی کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کے سامنے آ کے حق کو چھپاتے تھے. یہ کتمان حقیم کا جرم تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا. اللہ نے کئی جگہ فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہ جو آیتیں ہیں نا بیٹا، یہ ساری ان کے کتمان حق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُم، جس نبی کے صدقے یہ فتح کی دعا مانگا کرتے تھے، جب نبی آگے ہیں مَا عَرَفُوا. اب مَا عَرَفُوا میں 2 ترجمے ہیں، ایک معنی نہ پہچانا اسے، اور ایک جس نبی کو وہ پہچانتے تھے کافر بھی ان کا انکار کیا. اسی ترجمے کی کرام دے معرفت دار جنہیں وہ جانتے تھے یا ان کا انکار کیا، جنہیں وہ پہلے سے جانتے تھے کافر بھی ان کا انکار کیا. دونوں ترجمے سے یہ دونوں طرح ماں کو نافیہ بنانا بھی درست ہے اور ماں کو صلہ بنانا بھی درست ہے. اس کے بعد افطرا تھا. یہ اللہ تعالیٰ پہ بھی جھوٹ باندھتے تھے، نبی پاک میں بھی بڑی بڑی باتیں اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ دیتے تھے. مثلا کہتے تھے کہ اللہ کا ہم سے معاہدہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف 40 دن عذاب دے رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں عذاب نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیف یفترون علی اللہ الکذب، یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم ہمارا اللہ سے معاہدہ ہے تو معاہدہ پیش کرو. اس کے بعد تساہل کا مطلب ہے سستی. یہ دین کا کام کرنے میں بڑے سست تھے، یہ کوئی بھی نیکی کا کام کرنے میں انتہائی سستی کا مظاہرہ کرتے تھے. آپ کو پتا ہوگا بیٹا یہ جو آتی ہے آیت وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. جی یہ کیا ہے؟ انہوں نے موسیٰ کو کہا جی یا موسیٰ ہمارے لیے اللہ کے پاس سے کتاب لے کے جس میں ہمارے لیے سارے قانون قاعدے ضابطے لکھے ہوں. حضرت موسیٰ گئے تورات لے کے، انہوں نے تورات کو کھولا پڑھا، انہوں نے کہا بڑی مشکل ہے. انہوں نے کہا یا موسیٰ ہم نے اس تورات کو نہیں مانا، یہ بڑی مشکل ہے، آپ کو واپس کر دو. آپ ہی کو وائس میں آنا تورات تو پھر آپ بھی انہوں نے کہا نہیں بڑی اوکھی اور آپ کو واپس دیتے سامنے چاہیے. اللہ پھر فرمایا یوں بات نہیں بنے گی. جب تم نے اللہ سے چیز مانگ لی ہے اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جائے گی. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے پہاڑ کو اٹھایا زمین سے اور ان کے سروں کے اوپر لا کر رکھ دی. جب ان سر پر
تک دیکھا تو اوپر تو مطلب پہاڑ. حضرت موسیٰ نے کہا کہ رات کو مانو گے تو بچو گے ورنہ تو پہاڑ کے نیچے کچلے جاؤ گے. تو انہوں نے کہا جی مان لینے آیا تو نال اس سجدے دیکھتے ہیں. اور سجدے میں گر کے آپ کو پتہ ہے کہ یہودی سجدہ کیسے کرتے ہیں. ہم تو یوں نہیں سامنے کی سجدہ کرتے ہیں نا, یہودیہ سے سجدہ کرتے ہیں. انہوں نے یوں ایک آنکھ ادھر رکھی اور ایک اوپر دیکھے کہ پہاڑ دیکھتے نہیں رہا. تو یہودیوں کے سجدے کا طریقہ یہ ہے, یہ ایک آنکھ پہ کرتے ہیں اور ایک آنکھ سے اوپر دیکھتے ہیں. تو یہ انہوں نے تب کیا تھا جب انہوں نے کتاب کو ماننے سے انکار کیا, یہ سست تھے. تو جب ان پر عذاب آ جاتا تب یہ نیکی کی طرف مائل ہوتے تھے. تو اللہ نے فرمایا ان میں تساہل بھی ہے. پھر قبول رسالت میں تعامل, یہ بیٹا بہت زیادہ نبی پاک کی رسالت کچھ لوگوں نے یہودیوں نے مانی تھی, لیکن زیادہ جو ہے نا وہ شش و پانی میں مبتلا رہے تھے کہ کیا کریں, مانے نہ مانے. نبی تو سچے ہیں, پھر سوچتے کہ یہ تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے, حضرت یعقوب کی اولاد سے نہیں ہے, یہ تو بنی اسماعیل سے آگے ہیں. تو پھر بیٹا وہ نہ مانتے. تو یہ بھی ان کی خرابی بیان ہوئی. پھر ان کی خرابی بیان ہے کہ بہت وہی رسمی مبتلا تھے, بہت بڑے لالچی تھے, حتیٰ کہ انہیں زندگی کا لالچ بھی تھا. اللہ نے فرمایا نا والا تجدنہم احرص الناس علی حیاۃ یود احدہم لو یعمر الف سنۃ وما هو بمزحزح من العذاب ان یعمر, کہ یہ زندگی کے بھی بڑے رشتے ہیں کہ ہمیں ہزار ہزار سال زندگی مل جائے. تو اب ان میں بیٹا یہ چیزیں 7 خرابیاں تھیں جو قرآن پاک نے بیان کی تھی, موٹی موٹی 7 خرابیاں. قرآن نے طلاق میں لفظی طور پر بھی تحریف کی, معنوی طور پر بھی تحریف کی, کتمان حق کو چھپایا, یعنی حضور کی نبی مان کا بھی نہ پانا, افطراء اللہ پہ جھوٹے الزام لگائے, تساہل دین کے ماننے میں سستی کی, اور نبی پاک کی رسالت کو قبول کرنے میں تعمل کیا, سستی کا مظاہرہ کیا, اور غلو حرص میں مبتلا ہے. اب اللہ نے ان کی خرابیاں بیان کر کے صرف خرابیاں بیان ہی نہیں کی, لیکن باطل عقیدہ بیان کر کے واضح کی. پھر نمبر 2 گمراہی شبہات کو ادلہ قطعیہ سے رد کیا. تو ان کی تحریف لفظی کو اللہ تعالیٰ نے یوں رد کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, کہ میری آیتوں کو تھوڑے داموں نہ بیچو. تھوڑے داموں کیا بیچتے تھے؟ اگر غریب جرم کرتا اس پر حد نافذ کرتے, اگر امیر جرم کرتا تو جو سنسار والی یا جرم کی سزا والی آیت تھی جہاں سزا لکھی تو اس پہ انگلی رکھتے اور آگے پیچھے پڑھ دیتے, درمیان میں سے واحد نہ پڑھتے. ایک یہودی نے یہ زنا کیا, وہ حضور کے پاس ہے, جس کا فیصلہ کرے. حضور نے فرمایا میں فیصلہ تمہاری تورات سے کروں گا. تورات نکالو. نے تورات نکالی, جب آیت پڑھنی شروع کی جرم کرنے والا بڑا تھا تو انہوں نے تورات کے اوپر انگلی رکھ کے تورات کو آگے پیچھے سے پڑھ دیا. نبی پاک نے فرمایا آپ انگلی اٹھا کے پڑھو. جب انگلی اٹھا کے پڑھی تو اس میں تھا سنسار کیا جائے کہ وہ شادی شدہ تھا. تو یہ تھا تحریف, اس میں تحریف کرتے تھے. یا جس طرح انہوں نے تحریف یوں بھی کی کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ لکھا ہے, وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا, کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, شیطان کفر کیا کرتے تھے. اب سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا نہیں کیا. یہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے گئے نا تو ان شیطانوں نے جتنے بھی یہ جادو تویز والی کتابیں تھیں نا, یہ ساری کتابیں حضرت سلیمان کی کرسی کے نیچے جمع کر دی تھی. جب کرسی کے نیچے جمع کر دی تو سلیمان پر دنیا سے جا چکے تھے. تو ایک دن شیطان ایک انسانی شکل میں لوگوں کہنے لگا اور میں تمہیں بتاؤں کہ سلیمان علیہ السلام نے تم پہ کیسے حکومت کی. انہوں نے کیسے حکومت کی, جاؤ جہاں ان کی کرسی تھی, کرسی کو کھیڑا تو نیچے سے وہ شیطان نے خود ہی تویز جادو والی کتاب چھپائی تھی. انہوں نے کہا جی یہ تویز جادو والی کتاب ہے, اس کی بنیاد پر سلیمان علیہ السلام نے موکر قابو میں کیے ہوئے تھے, جن قابو میں کیے ہوئے تھے, اور جو مرضی کیا کرتے تھے. تو یہ یہودیوں میں یہ بات مشہور ہوگی, یہ ان کی تورات میں لکھی ہوئی ہے اور انجیل میں لکھی ہوئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام تو کافر تھے, وہ تو جادو تویز جادو ٹونا کیا کرتے تھے. یہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیوں کہا؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نمل نازل کی, حضرت سلیمان کا واقعہ بیان ہوا تو انہوں نے یہودیوں نے کہا اچھا سلیمان کی بات کرتے ہیں, نعوذ باللہ, جو سلیمان کافر تھا, جو جادو ٹونا کیا کرتا تھا. تو یہ بیٹا افطراء تھا, یہ اللہ پر بھی نبیوں پر بھی یہ افطراء کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے مطالبہ کیا کہ یہ ماں کافر سلیمان, سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا تھا, کفر تو شیطانوں نے کیا تھا, جو جادو سکھاتے تھے, کافر وہ تھے. تو ایسے ہی تساہل کے جو گائے کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے رد کیا. اور قبول رسالت میں تعامل, اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرے نبی کو مانتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہی نبی صدقے تو خدا کی دعائیں مانگا کرتے تھے.
اور پھر یہ بہت ہوئے اس میں وہ مبتلا تھے، مال دولت کے بڑے لالچی تھے، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ والا تاجدنا ماہر سننا سے اللہ حیات، آپ ان کو پہلے کی زندگی کے پر بھی بہت بڑے حریص ہیں۔ تو یہ بیٹا یہود کے اندر خرابیاں تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی خرابیوں کا یہ رد فرمایا۔ تیسرا گمراہ فرقہ تھا سارا عیسائیوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجران کے اندر عیسائی تھے، تو وہ ان کی تین بڑی خامیاں تھیں، تین برائیاں تھیں، یہ تین ان کے اندر ایپ تھے بڑے۔ ایک اکالیم ثلاثہ کی وہ قائل تھے، اکالیم ثلاثہ کہتے ہیں تین خداؤں کے قائل تھے، اور ان تین خداؤں کے مصداق کے اندر بھی ان کا آپس میں اختلاف تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو الثالث ثلاثۃ، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ تو یہ اکالیم ثلاثہ یہ کہتے تھے کہ اللہ حضرت مریم نعوذ باللہ بیٹی اور حضرت عیسیٰ بیٹے۔ کچھ عیسائیوں کا نظریہ یہ کہ یہ تین خدا ہے، باپ ماں اور بیٹا، یا باپ یا میاں بیوی اور بیٹا، نعوذ باللہ۔ اور کچھ عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، جو مریم ہے یہ خدا نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ خدا ہے، اور روح القدس خدا ہے، اور اللہ تعالیٰ خدا ہے۔ تو اللہ کو اللہ کا، جبرائیل کو روح کہہ دیا، اور عیسیٰ کو مسیح کہہ دیا۔ تو یہ تین خداؤں کے قائل تھے، یہ عیسائیوں کا سب سے بڑا تھا، اس کو کہتے ہیں اکالیم ثلاثہ، تین خداؤں کے قائل تھے۔ نمبر دو، صلیب عیسیٰ، ان کا یہ نظریہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا، صلیب دے دی، اور صلیب چڑھ کے وہ سارے عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ بن چکے ہیں، لہذا اب آخرت میں کافروں کو عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے جو گناہ تھے وہ حضرت عیسیٰ نے دھو دیے ہیں۔ جو بھی غیر مذہب کا بندہ عیسائی ہوتا ہے اس کو بپتسمہ دیتے ہیں، بپتسمہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک خاص غسل دیتے ہیں، خاص طریقے سے کہتے ہیں کہ اب تم گناہوں سے دھل کے عیسائیت میں داخل ہونے کے قابل ہو گئے ہو۔ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تم عیسائی ہو گئے، تم گناہوں سے بھی دھل گئے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا مانتے ہیں نعوذ باللہ وہ گناہوں سے دھل جاتے ہیں۔ اور نمبر تین، فار کلید کا مغالطہ۔ انجیل کے اندر فار کلید کا ذکر ہے، فار کلید یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا عربی میں بنتا ہے احمد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ جب حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو جمع کیا اور کہا کہ تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا، تو وہ فار کلید حضرت نبی پاک کو نہیں مانتے تھے، عبرانی میں ان کو فار کلید کہتے ہیں اور عربی میں احمد کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے تین بڑے عیسائیوں کے جرم تھے، خرابیاں تھی، ان کے عقیدے کی یہ خرابیاں تھی، اللہ تعالیٰ نے تینوں خرابیوں کو رد کیا۔ اب جو پہلی خرابی تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ابن ہونے کے قائل تھے، شاہ ولی اللہ کا موقف یہ ہے کہ انجیل کے اندر لفظ ابن لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ جو ہے نا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب اس کی تجزیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ان کی زبانوں میں اور اس وقت کے معاشرے میں ابن محبوب کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، ابن بیٹے کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا، چونکہ ابن جب تورات اور انجیل نازل ہوئی تھی اس وقت ابن تھا محبوب کے معنی میں، تو تب تو اللہ تعالیٰ نے جب تورات انجیل نازل کی تو اللہ نے فرمایا یہ عبد اللہ اللہ کے محبوب ہیں، لیکن بعد والے عیسائیوں نے، بعد والے یہودیوں نے ان کو عبد اللہ یعنی خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ ابن کی وضاحت کہتے ہیں کہ اللہ، یہ ابن کی جو وضاحت ہے نا یہ مطلب اس تنازع کو ختم کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو کہا کہ تم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو، خدا کا بیٹا مانتے ہو، کیونکہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کی مثال دی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے کہ وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوتے، اگر ان کو بیٹا رب کا مانتے یا رب مانتے تو آدم کو کیوں نہیں خدا مانتے، نعوذ باللہ، تو جب ان کو نہیں مانتے تو ان کو کیسے مان لیا؟ تو یہ دو طریقے سے ان کا رد اللہ تعالیٰ نے کیا، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جن سے پاک ہے، اور نمبر دو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مثال ہے اور ابن کی وضاحت کر کے صلب عیسیٰ ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ کو سولی دیا گیا اور وہ گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں، وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم، حضرت عیسیٰ کو نہ تو مصلوب کیا گیا نہ ان کو قتل کیا گیا، لیکن یہ مغالطے میں پڑ گئے۔ مغالطہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس قید خانے میں قید کیا گیا تھا، جب فوجی ان کو وہاں پہ گئے لینے، ایک روایت میں فوجی اور ایک روایت میں جو
فوجی کو لانے سے پہلے کھانا بنا دینے گیا تھا. تو جب وہ کھانا دینے اندر داخل ہوا تو اس کی شکل حضرت عیسیٰ والی بن گئی اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں میں اٹھا لیا. تو وہ جو کھانا پہنچانے والا تھا یا جو فوجی پکڑ کے لانا تھا جسے سولی پہ لٹکانا تھا اس کی شکل اس کا قد وہ حضرت عیسیٰ جیسا ہو گیا جس کی بنیاد پر وہ سولی چڑھا. اور انہوں نے سمجھا کہ ہم نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو سولی دیا ہے, لیکن اللہ نے فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم کہ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ پھانسی دی گئی بلکہ وہ مغالطے میں پڑ گئے. ایسے فارکلید تو فارکلید کا اللہ تعالیٰ نے مطالبہ ان کا ارادہ یوں کیا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں اس فارکلید کا منتظر ہوں جو میرے بعد فرعون کی کوہ فرعون کی چوٹی پہ آئے گا, اگر میں اس کے وقت تک زندہ رہا تو اس کے جوتوں کے تسمے باندھنا میں اپنا فخر سمجھوں گا. یہ حضرت عیسیٰ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا. تو یہ انجیل کے اندر یہ یوحنا کی انجیل کے اندر اور برناباس کی انجیل کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ان دو انجیلوں میں ہیں. لوکا اور متی کی انجیل میں یہ چیز نہیں ہے. تو اب جو فارکلید ہے نا وہ فارکلید حضور کو نہیں مانتے تھے کہ فارکلید وہ نبی کے جن کی حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مغالطہ بھی دور کیا, فرمایا کہ نہیں یہ وہی فارکلید ہے جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دیتے رہے تھے. چوتھا بیٹا جو گروہ ہے مطلب بادل فرقہ تھا جس سے اللہ نے محاسمہ کیا قرآن میں, وہ منافق تھے. اب منافق کی دو قسم میں, ایک منافق اعتقادی اور ایک منافق عملی. منافق اعتقادی وہ ہوتا ہے جو منہ سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل سے نہیں پڑھتا, دل سے کافر ہوتا ہے اور اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے. اور منافق اعتقادی جو کلمہ تو دل سے پڑھتا ہے لیکن کام منافقوں والے کرتا ہے. جیسے ہمارے کام میں ہم وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں, ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں, ہم گالیاں بھی دیتے ہیں. حضور نے فرمایا منافق کی یہ تھی نشانی ہے نا, جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, گالی دینا, اور ایک حدیث میں جھگڑنے کا بھی بات پہ جھگڑنا. تو یہ منافق عملی یہ ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. منافق اعتقادی ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جو منافق ہیں درجے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. کیوں؟ کافروں سے بھی نچلا, مشرکوں سے بھی نچلا درجے سے بھی ہوگا کہ مشرکوں نے تو ایمان کو چکھے نہیں ہے, ایمان کو دیکھے نہیں ہے. تو یہ ایسے برباد ہیں کہ یہ مسلمان ہوئے, اسلام کو دیکھا پرکھا, ایمان کا ذائقہ چکھ کے پھر یہ کافر ہوئے, اس لیے ان سب سے نچلے درجے میں ہیں. ان کے اندر خرابیاں کیا تھی؟ شاہ ولی اللہ نے لکھا اسلام پر عدم اعتقاد, ان کا اسلام پر اعتقاد نہیں تھا, یہ اسلام پہ یقین ہی رکھتے تھے لیکن مجبوری کے تحت جان بچانے کے لیے یا مال غنیمت کے لالچ میں یہ مسلمان ہو گئے. جب منافقوں نے دیکھا کہ مسلمان جنگ کرنے جاتے ہیں تو بڑی بڑی دولت ان کے ہاتھ لگتی ہے, کافروں کا مال دولت لے کے آتے ہیں, تو یہ بھی مال و دولت کے لالچ میں یا مسلمان اس لیے بنے کہ ہمیں نبی پاک یا مسلمان ہمارے ساتھ جہاد نہ کریں, تو یہ جان بچانے کے لیے یا مال کے لالچ میں بنے لیکن اعتقاد اسلام پر نہیں تھا. نمبر 2 کی خرابی یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے, جہاں بھی موقع ملتا حضور کی نعوذ باللہ پیٹ پیچھے ان کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقین میں ان کی یہ بات رد فرمائی. اللہ فرمایا کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ فرماتا ہے میرے نبی جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی. اللہ فرماتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں منافق جھوٹے ہیں. کیوں جھوٹے ہیں؟ یہ دل سے نہیں مانتے. جب دل سے مانیں گے تو سچے ہوں گے, منہ سے ماننا سچ کی دلیل نہیں, دل سے ماننے سچ کی دلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا قرار دیا, فرمایا تم جھوٹے ہو, سچے تم تب ہوگے جب تم دل سے نبی پاک پہ یہ مطلب ایمان اور ان کی تعظیم و تقدیر کرو گے. اور پھر یہ دنیا کی حرص میں مبتلا تھے, ان کی منافقت یہ کفر کو بھی نہ چھوڑا اور اسلام کو بھی تھامے رکھا, تو یہ صرف دنیا کے لالچ میں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس وصف کو بھی واضح کیا. اور بظاہر ایک دن سرکار اللہ کے اوپر سارے منافقوں یہ تقریباً 84 منافق تھے, ایک ایک منافق کا نام لے کر حضور نے مسجد سے باہر نکالا تھا. تو بیٹا یہ علوم پنجگانہ میں سے 2 علم ہو گئے. پہلا علم الاحکام, یہ آپ کو پتہ چل گیا سارا. علم المحاسبہ یہ بھی پتہ چل گیا. اب آگے علم تذکیر باللہ. قرآن پاک کی کچھ آیات وہ ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے. وہ نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ نے آسمان بنایا, اللہ نے بارش نازل کی, اللہ نے تمہارے لیے سبزے بنائے, اللہ نے تمہارے لیے جانور بنائے, چپائے بنائے, فلاں فلاں چیز بنائی. جتنی اللہ نے انسان پر نعمتیں کی ہیں نا, اللہ نے جن آیتوں میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا, یہ تقریباً 1000 آیتیں بنتی ہیں. قرآن پاک کی 1000 آیتوں میں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے. اور اللہ نے یہ آیتیں کس لیے نازل کی؟ اس کا مقصد نفسانیت سے نکالنا تھا کہ ہم
اپنے نفس کے پیچھے نہ لگے بلکہ رب تعالیٰ کے پیچھے لگے، جس رب نے ہمیں نعمتیں دی ہم اس رب کے پیروکار ہیں۔ اس کے بعد علم تذکیر ایام اللہ، اللہ کے دنوں کا ذکر۔ اللہ کے دنوں سے مراد کیا ہے؟ جو انبیاء کرام کے واقعات ہوئے ہیں نا، حضرت آدم سے لے کے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کے جو واقعات ہیں، ان نبیوں کے واقعات کو اللہ نے ایام اللہ اپنے دن قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اللہ کے نبیوں کے مخالف تھے، جن جن قوموں پر عذاب آیا، تو ان قوموں کا تذکرہ، اللہ کے فرما برداروں کا واقعات، اللہ کے فرما برداروں کے واقعات ہیں، اور اللہ کے نافرمانوں پر جو عذاب ہے، اس کو کہتے ہیں علم تذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کا تذکرہ۔ اب قرآن پاک کے اندر کچھ ایسے نبی ہیں کہ جن کا ذکر ایک سے زیادہ مرتبہ ہے، جیسے حضرت آدم ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت شعیب ہے، حضرت ہود، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت ابراہیم۔ یہ وہ نبی ہیں جن کا ذکر ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک میں ہے۔ کچھ نبی ہیں جن کا ذکر ایک مرتبہ ہے، جیسے حضرت ادریس ہے، حضرت اسماعیل ہیں، یا صحابہ کہف وغیرہ ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ایک مرتبہ ہے۔ تو الغرض اللہ کے نبیوں کا جو ذکر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے جو انعام، جن جن قوموں پہ انعامات ہوئے اور جن جن قوموں پر عذابات ہوئے، ان کا ذکر، یہ بھی قرآن پاک کے تقریباً 1000 آیات بنی ہیں۔ اور 5ویں قرآن پاک کی یاد ہے علم تذکیر بالموت و ما بعد الموت، کہ موت اور موت کے ما بعد کا ذکر، یہ بھی قرآن پاک کی 1000 آیتوں پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک کی 1000 آیتیں اوامر پہ ہیں، 1000 آیتیں نواہی پہ ہیں، 1000 موت پہ ہیں، 1000 قصص پہ ہے، اور 1000 نعم پہ ہے۔ باقی جو 500 احکام کے بارے میں ہے، تو یہ بیٹا یہ قرآن پاک کی ساری آیتوں کی موٹی موٹی تقسیم یوں بھی بنتی ہے۔ تو الفوز الکبیر کا پہلا باب تھا علوم پنجگانہ، 5 چیزوں کا علم۔ تو علوم پنجگانہ سے مراد علم الاحکام، علم المحاسمہ، تذکیر باللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بالموت و ما بعد الموت۔ علم الاحکام کے اندر 3 طرح کے انسان کے اپنی ذات کے مسائل، خاندان کے مسائل اور معاشرے کے مسائل۔ علم محاسمہ میں مشرکین، یہود، نصارہ اور منافقین کا ذکر، اور ان کے عقیدے کی خرابیوں اور ان کی خرابیوں کا رد کیسے ہوا۔ باقی پھر تذکیر باللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر، ایام اللہ، واقعات کا ذکر، جن پہ انعام ہوا ان پہ، اور جن پہ عذاب ہوا ان کا بھی، اور موت اور قبر، حشر، قیامت کا ذکر۔ تو یہ بیٹا الفوز الکبیر کا پہلا باب ہے۔ اس باب کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ بات کی ہے کہ ہم بچے پورے قرآن کو حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے تو قرآن پاک کے 5 حصے بنتے ہیں۔ ان 5 حصوں کو علوم پنجگانہ کا نام دیا گیا۔